کلام خدا میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے آستر کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ایک دفعہ کسی روسی نے یہودی شخص سے پوچھا کہ اگر سوویت یونین یہودیوں کی سخت اعزار ثانی کرے اور انہیں سخت سزا دے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایک اور عید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قوم بنی اسرائیل کی ساری تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مختلف تہوار، مختلف عیدیں وہ مناتے تھے، اور جب ان عیدوں کا پس منظر اور تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ جب جب قوم بنی اسرائیل پر ظلم ہوا، تشدد ہوا، انہیں مارنے کی، مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب وہ پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لائے تو خداوند نے انہیں بحال کیا، اور شکر گزاری کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی تہوار کا آغاز کیا یا کسی عید کا احاطہ کیا، تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتا سکیں، سکھا سکیں کہ جب ان پر بڑا سنکٹ تھا، بڑی مشکل تھی، بڑی مصیبت تھی، تو کیسے خداوند نے انہیں اس بڑی مصیبت اور مشکل سے نکالا۔ فرعون نے یہودیوں کو ختم کرنا چاہا تو عید فصح ہمیں نظر آتی ہے۔ حامان نے یہودیوں کو مارنا چاہا تو آسر کی کتاب میں عید پوریم ہمیں نظر آتی ہے، اور انتاکس نے ایسا ہی سلوک یہودیوں کے ساتھ کرنا چاہا تو ہنوکا کی عید یعنی عید تجدید، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں بھی ہے، وہ عید ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جب خداوند نے پھر بحال کیا تو پھر انہوں نے خداوند کی شکر گزاری کی اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ آستر کی کتاب جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو واقعات ہیں وہ فارسی سلطنت کے دور حکومت کے درمیان وقوع پذیر ہوئے۔ اکسویریس بادشاہ جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، جس کی حکومت ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں پر تھی، اور اس نے اپنے محل میں ایک بڑی ضیافت کی اور اپنے امراء کو اور دیگر بڑے منصبداروں کو، عہدیداروں کو اپنے محل میں دعوت دی، اور وہ دعوتیں جو ہوا کرتی تھی وہ کئی روز تک چلا کرتی تھی۔ تو پھر کیونکہ اس کی جو ملکہ تھی، بیوی تھی وشتی ملکہ، وہ بہت خوبصورت تھی، تو اس نے اسے بلایا اپنے امراء اور اپنے منصبداروں کے روبرو تاکہ اس کی خوبصورتی کو ان پر ظاہر کر سکے، لیکن اس نے آنے سے انکار کیا، اور اسی سبب سے اس نے وشتی ملکہ کو، اپنی بیوی کو، اس کے عہدے سے معزول کر دیا، اتار دیا۔ ایسا نہ ہو، اس نے کہا کہ فارس میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ ملکہ نے بادشاہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر بادشاہ کی طرف سے یہ ایک نیا فرمان جاری ہوا کہ اس کے لیے نئی بیوی تلاش کی جائے۔ پھر گلی گلی، کوچا کوچا، صوبوں میں، چکوک میں اس کے لیے تلاش شروع ہو گئی، اور تلاش ختم ہوتی ہے آستر پر، اور لفظ آستر کا مطلب ہے ستارہ، چھپا ہوا یا خوشی، اور یہ مردکی کی بھتیجی ہے، اور اس نے اس کے والدین کی وفات کے بعد اسے پالا ہے، اور مردکی بنیامینی قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، راست باز شخص ہے، شریعت پر تکیہ کرنے والا اور خدا کے کلام پر چلنے والا شخص ہے۔ اور اسی دوران آستر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرفراز ہوتی ہے اور بادشاہ کے حضور میں پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے سر پر وہ ملکہ کا تاج رکھ دیتا ہے۔ اب جو فارس کی سلطنت کی ملکہ ہے وہ آستر ملکہ بن جاتی ہے، کیونکہ اکسویریس نے وشتی کو معزول کیا اور اس کو ملکہ بنا دیا۔ اور قصر سوسن میں اس وقت بادشاہ
بادشاہی کر رہا ہے، اور 3 بڑے شہر جب فارسی سلطنت پہ ہم دیکھتے ہیں، اخمتا، بابل اور سوسن، لیکن جو قائم مقام دفتر ہے اس وقت کہہ لیں سرکاری طور پر، وہ کون سا شہر ہے؟ وہ سوسن ہے، قصر سوسن، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو اسی دوران جب وہ ملکہ بن جاتی ہے تو ایک اور شخص ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، جس کی انٹری ہمیں یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ حامان ہے، اجاجی ہمداتا کا بیٹا، جسے اکسویریس بادشاہ سرفراز کرتا ہے اور ایک بڑے منصب پر اسے پہنچاتا ہے، اور اس کی کرسی کو وہ سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کرتا ہے، سب سے اونچا عہدہ رتبہ اسے مل جاتا ہے۔ اور بادشاہ کے سب ملازم جب پھاٹک پر بیٹھتے ہیں، حامان کے آگے وہ جھک کر اسے سجدہ کرتے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہیں پر آستر کا چچا مردکی بھی موجود ہے، لیکن جب بھی حامان وہاں سے گزرتا ہے وہ اسے سجدہ نہیں کرتا، اور اسی بات کو لے کر اس کے دل میں رنج بھی ہے اور غصہ بھی ہے، ناراض بھی ہے۔ تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ تو حامان کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں یہودی ہوں۔ اور قوم بنی اسرائیل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں واضح ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا، اور فقط اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت کرنا، اور وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ حامان اس بات سے غصے سے بھر جاتا ہے، اور وہ مردگی پر ہاتھ چلانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ ایک بڑا شخص ہے اور مردگی ایک عام سا شخص ہے۔ تو وہ اس بات کو بادشاہ کے حضور میں لے کر جاتا ہے، اور کئی مہینے تک سوچ و بچار کرتا ہے اور قرعہ ڈالا جاتا ہے۔ آخرکار پھر وہ بادشاہ کے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کی مملکت میں سب صوبوں میں ایک ایسی قوم ہے جو تمام قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے دستور تمام قوموں سے نرالے ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین بھی نہیں مانتے، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے تحریری طور پر، اور وہ کہتا ہے کہ میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا، اور بادشاہ اسے کہتا ہے کہ وہ چاندی بھی تجھے بخشی گئی اور وہ لوگ بھی تجھے بخشے گئے، جو تجھے اچھا معلوم ہو تو کر۔ اور تب پھر پروانے اس حکم کے لکھے جاتے ہیں۔ آگے آپ تیسرے باب میں اس سارے واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صبح کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ فورس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہوں کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان کیا بوڑھے کیا بچے کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک ہوں اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اور تمام صوبوں میں یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب یہ بات مرد کی تب پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، ٹاٹ اوڑھتا ہے اور گرہ افزاری کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے اور ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بات جب آستر تک پہنچتی ہے تو پھر آستر اس کے پاس ہتاک کو بھیجتی ہے کہ اس سے دریافت کر کہ کیا ماجرا ہے۔ تو مرد کی اسے سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کرتا ہے، کیسے کیسے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ حامان کا ہاتھ ہے، اور وہ ہماری قوم بنی اسرائیل کو نابود کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے یہ فرمان بھی جاری ہو چکا ہے۔ اور مرد کی آستر کے پاس یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اب تو کچھ کر، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں 30 دن ہو گئے بادشاہ کے حضور میں نہیں گئی، اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے سامنے جا نہیں سکتا۔ تو لیکن بڑا خوبصورت بیان آگے مرد کی اس سے دیتا ہے۔ تو مرد کی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ کہ یہی مقصد ہے خدا کا تجھے سرفراز کرنے کا، تجھے یہاں پر لانے کا، اس بڑے منصب پر فائز کرنے کا، کہ آنے والے وقت میں تو اپنی قوم کے لیے مخلصی کا
راستہ تیار کر سکے. جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں ہی یوسف کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا، لیکن آگے ہم اس ساری کہانی سے واقف ہیں کہ کیسے اس بڑے کال میں اس نے نہ صرف مصر کو بچایا بلکہ ملک کنعان میں موجود اپنے خاندان، اپنے والد، اپنے بھائی، ان کی بیویوں، ان کے بچوں کو بھی اس بڑے کال میں بچایا. اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتا بھی ہے کہ مجھے تم سے پہلے خداوند نے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں اور اس کال میں تمہیں بچا سکوں. اور بالکل ایسا ہی یہاں پر ہمیں بیان نظر آتا ہے. اور پھر آستر ملکہ پیغام بھیجتی ہے کہ سوسن میں جتنے یہودی ہیں ان کو اکٹھا کر، تو میرے لیے روزہ رکھو اور میں اور میری سہیلیاں بھی کیا رکھیں گی؟ روزہ رکھیں گی. میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی، اگر ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. اب وہ اس بات کو جان گئی ہے کہ یہی موقع ہے اور یہی وقت ہے بادشاہ کے حضور میں جانے کا، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر دکھانے کا، کوشش کرنے کا یہی موقع ہے، اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا یہی موقع ہے، قوم کے ساتھ وفاداری ظاہر کرنے کا یہی موقع ہے. اور اس لیے وہ کیا کہتی ہے کہ سوسن میں جتنے یہودی ہیں وہ میرے لیے کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں. اور میں اور میری سہیلیاں بھی کیا رکھیں گی؟ روزہ رکھیں گی. اور میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی. اور وہ 3 دن روزہ رکھ کر ریاضت، دعا، التجا، فریاد کر کے وہ بادشاہ کے حضور میں تیسرے دن شاہانہ لباس پہن کر جاتی ہے. اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں ہے، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہرتی ہے. اور بادشاہ اپنا سنہلا عصا اس کی جانب بڑھا دیتا ہے کہ جب خدا کے حضور میں منت کی گئی، فریاد کی گئی، التجا کی گئی، دعا کی گئی، روزہ رکھا گیا، اور دل سے وہ کس کے طالب ہوئے؟ خدا کے طالب ہوئے. آسر کی کتاب میں خدا کا نام نہیں لکھا گیا، اس کتاب میں خدا کا نام کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے، لیکن خدا کا بڑا ہاتھ، اس کی بچانے والی قدرت، اس کی رہائی دینے والی قدرت ہمیں اس کتاب میں نظر آتی ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے آزمائشوں سے، مشکلات سے بچانے پر قادر ہے، کیونکہ وہی ہمارا محکم کلا اور ہماری چٹان ہے. جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں تجھ ہی میں کیا لیتا ہوں؟ پناہ لیتا ہوں. خدا کا نام نہیں ہے، لیکن خدا کی قدرت، طاقت، حشمت، جلال، محبت، بزرگی، اس کا قادر مطلق ہاتھ ہمیں اس کتاب میں نظر آتا ہے. اور پھر بادشاہ اسے کہتا ہے کہ تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک تجھے دی جائے گی. وہ کہتی ہے کہ ایک ضیافت تیار ہے، اس میں تم اور حمان آؤ. پھر بادشاہ اور حمان اس ضیافت میں جاتے ہیں. پھر وہاں پر وہ اس سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب بتا تیری اور کیا درخواست ہے؟ وہ کہتی کل پھر اسی طرح ایک ضیافت تیار ہے، اس میں آنا، جشن میں آنا. اور پھر جب واپس چلے جاتے ہیں تو جب حمان پھر پھاٹک سے گزرتا ہے، سامنے پھر مردکی ہے. بادشاہ کے محل سے تو وہ بڑی خوشی سے آتا ہے کہ ملکہ نے بھی بڑا استحقاق بخشا ہے کہ اس کے ضیافت میں جانا ہے، لیکن ساری خوشی مردکی کو دے کر جاتی رہتی ہے. اور گھر آ کے وہ سب باتیں اپنے دوستوں، اپنی بیوی کے ساتھ جب شیئر کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ 50 ہاتھ لمبی کیا بنا لے؟ سولی بنا لے، اور مردکی کو اس پر ٹانگ دینا. 50 ہاتھ لمبی سولی بن جاتی ہے، اور پھر اس کو تیار کر لیا جاتا ہے. اور چھٹے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات بادشاہ کو نیند نہیں آتی، اور وہ جتنی لائبریری میں کتابیں ہیں، تاریخی کتابیں ہیں جن میں تواریخ لکھی گئی ہے، ان کی وہ منگواتا ہے اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور چلتے چلتے وہ واقعہ اس میں درج انہیں ملتا ہے جس میں مردکی نے 2 لوگوں کو، خواجہ سراؤں کو، بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے سن لیا تھا، اور اس نے آستر کو پیغام دیا اور آستر نے بادشاہ کو بتایا تھا. اور پھر یہ بات درست ثابت ہوئی اور دونوں اشخاص کو درخت پر لٹکا دیا گیا. تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ مردکی نے مخبری کی، ایک بڑا کام کیا، بادشاہ کی جان بچائی، اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ اسے کوئی بھی اجر، ریوارڈ، انعام نہیں دیا گیا. تو اتنی دیر میں جو حمان تھا، ابھی یہ باتیں ادھر چل رہی ہیں، حمان بھی اپنے گھر سے اسی دوران چل پڑا ہے کہ بادشاہ سے جا کے عرض کرے کہ مردکی کو اس 50 ہاتھ لمبی سولی پر کیا کر دیا جائے؟ چڑھا دیا جائے. یہ خدا کی قوت اور قدرت ہے کہ ایک طرف اس کو مارنے کا منصوبہ بن رہا ہے اور دوسری طرف اس کو سرفراز کیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. دونوں طرف سے جو تاریکی
میں ہم دیکھتے ہیں کام ہو رہے ہیں، ایک طرف تاریکی کی قوت زور لگا رہی ہے، دوسری طرف خدا کا ہاتھ جو ہے وہ مردکی پر ہے۔ تو پھر وہ محل میں جب پہنچتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ باہر صحن میں کون، اسے بتایا جاتا ہے کون آیا ہے، حامان آیا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اسے جلدی سے بلاؤ۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ بادشاہ جس شخص کی تعظیم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو مردکی کو، حامان کو کیا لگا کہ یہ شاید میرے بارے میں بات کر رہا۔ اس نے کہا چند باتیں، شاہانہ لباس جو بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج اس کے سر پر رکھا جائے، اور اس کو اس پر سوار کرا کے جو شارع عام ہے وہاں پر اس کو پھرایا جائے، اور لوگوں کے درمیان یہ اناؤنس کیا جائے کہ بادشاہ جس شخص کی تعظیم کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے۔ تو اس نے ایسا ایسا کہا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ جا جلدی کر، ایک بھی چیز کم نہ ہو، کس کے ساتھ ایسا کر، مردکی کے ساتھ ایسا کر۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ گھر سے کیا منصوبہ لے کر نکلا ہے کہ میں اس کو 50 ہاتھ لمبی سولی پر چڑھاؤں گا، لیکن آگے سے اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس کو تو ہلاک کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، جس کے لیے تو گڑھا کھود چکا ہے، اب تو خود اس گڑھے میں گرنے والا ہے۔ جو کچھ کوئی دوسرے کے لیے بوتا ہے وہ وہی کاٹے گا، اور جو کوئی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے اسے خود ہی اس میں گرنا پڑتا ہے۔ اور بادشاہ کہتا ہے کہ جا ایسا کر، اور پھر وہ اندازہ کریں کہ کیسے ٹوٹے ہوئے دل سے اس نے ایسے ہی مردکی کو شارع پر پھرایا۔ اور پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد مردکی پھاٹک پر آ گیا، اور حامان واپس اپنے گھر میں چلا گیا، اور جا کر اپنے دوستوں سے اور اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے اسے کہا اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کے لیے ساتھ لے گئے۔ ابھی وہ کچھ اور فیصلہ کرتا، کچھ اور سوچتا، اتنی دیر میں جشن کی تیاری کے لیے اسے لوگ لینے کے لیے آ گئے، اور پھر وہ اور بادشاہ آستر ملکہ کے جشن میں شریک ہو گئے۔ اور پھر بادشاہ نے آستر سے پوچھا کہ اب بتا تیری کیا درخواست ہے؟ تو پھر وہ کہتی ہے کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں، اگر ہم غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویرس بادشاہ آستر ملکہ سے کہا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا وہ مخالف اور وہ دشمن، یہی خبیث حامان ہے۔ اس نے اس پر ظاہر کر دیا کہ یہی ہے، اور جب اس بات کو بادشاہ نے سنا تو وہ اٹھ کر باہر باغ میں چلا گیا، اور اس دوران جو حامان تھا وہ آستر ملکہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کی بھیک مانگنے لگا، اور اسی دوران بادشاہ بھی اندر آ گیا اور اسے ایسا لگا کہ جیسے یہ ملکہ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا، انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا اور اس کے سپاہی اسے لے گئے، اور اس کے خواجہ سراؤں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس کے علاوہ اس نے مردکی کے لیے ایک 50 ہاتھ لمبی سولی بھی بنائی ہے۔ بادشاہ نے کہا سولی لاؤ اور اسے اس سولی پر ہی لٹکا دو، جو اس کے لیے تیار کی گئی تھی اس پر اسے ہی لٹکا دیا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے آستر سے پوچھا کہ اب تیری درخواست کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسے پہلے پروانے جاری کیے گئے تھے، خط لکھے گئے تھے، اب پھر پروانہ جاری ہو کہ جس تاریخ جس دن کو سب لوگ یہودیوں کے خلاف اکٹھے ہوں گے، یہودیوں کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ وہ بھی مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں اور اپنا دفاع کریں اور ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اور پھر بادشاہ کے حکم سے یہ پروانے جاری ہو گئے، اور وہ دن بھی آ گیا جس دن یہ سارا کام ہونا تھا، اور یہودی پھر اپنے دفاع کے لیے نکلے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور خداوند ان کے ساتھ تھا، خداوند ان کے ساتھ تھا، اور 75,000 کے قریب لوگ انہوں نے قتل کر ڈالے اور مار ڈالے، اور خداوند نے یہودیوں کو آرام، سکون اور تسلی بخشی۔ اور پھر اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی عید، ہاں جی ابھی پہلے بھی ذکر کیا گیا، عید پوریم جسے کرو کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کو یہ منائی جاتی ہے، کس یاد میں؟ اسی یاد میں کہ کیسے حامان نے قوم بنی اسرائیل کو
ख़त्म करना चाहा, लेकिन खुदावंद ने उन्हें महफूज रखा और बचाया। 13वीं तारीख की शाम को आस्तर की किताब आज भी इबादत खानों में पढ़ी जाती है और खुशी मनाई जाती है। और जब वो आस्तर की किताब पढ़ते हैं तो जब हमान का नाम आता है तो वो क्या करते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव को ज़मीन पर मारते हैं कि इस तरह से खुदावंद ने उसे रौंद डाला और उससे बदला लिया। जब भी उसका नाम आता है तो वो अपने पाँव को ज़मीन पर मारते हैं और याद करते हैं कि उस रोज़ खुदावंद ने कैसे उन्हें उस बड़ी बला से, उस बड़ी मुसीबत से, उस बड़ी आजमाइश से बचाया। लेकिन कब? जब वो पूरे दिल से खुदा की तरफ रजूल आए, दिल से उसके तालिब हुए और सारी कौम ने मिलकर इज्तिमाई रोज़ा एक ही मकसद के लिए रखा कि वो खुदा के हुज़ूर में आए और खुदा उन्हें क्या रखे, महफूज रखे। तो खुदा ने भी फिर उनकी दुआओं को सुना और उनका जवाब दिया। सो खुदावंद कलाम की बातों के वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ